آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آج کے ہمارے درس کا جو آغاز ہوگا سورۃ النساء کی آیت نمبر 137 سے انشاءاللہ یہ درس کا آغاز ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخیر پروگرام میں شامل رہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آیات قرآنیہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق مختلف اقوال ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا میں پڑ گئے تو یوں کافر ہو گئے، اور بچھڑے کی پوجا سے پھر بعد میں دوبارہ پھر ایمان لے آئے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے، اور پھر آگے سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہوا، تو پھر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انکار کیا، آپ پر ایمان نہ لائے، قرآن پاک پر ایمان نہ لائے، تو یوں کفر کے اندر اور بڑھ گئے، کفر میں مزید بڑھ گئے۔ تو یہی بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ایمان سے پھر گئے، کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں، اور یہاں تک کہ پھر ان کا کفر لمبا ہو گیا اور اسی کفر میں ہی وہ رہے، تو اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ ان کے لیے کوئی راہ دکھائے گا۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت مبارکہ منافقین کے حوالے سے، کہ منافقین وہ جو زبان سے کہیں ایمان لائے پھر کفر کریں، مطلب دل سے تصدیق تو ہے ہی نہیں تو کفر میں پڑیں، پھر کہیں کہ ایمان لائے پھر کفر میں، یعنی ظاہری حالت میں ایمان اور حقیقتاً کفر میں، تو کفر میں ہی بڑھ گئے، مطلب یہ کہ اسی پر ہی مر گئے، اسی پر ہی مر گئے، تو یہ بھی مراد لیا ہوا۔ یاد رکھیں جو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ پاک انہیں ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی کافر غیر مسلم اپنے کفر کے ساتھ ہی مرا ہے تو اس کی تو بخشش کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، یعنی اس کے لیے مغفرت چاہیں، اس لیے کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہی کفر ہے، تو یہ واضح طور پر قرآن پاک میں ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ تو جو شخص کفر اور شرک پر مرے گا اب کوئی اس کی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں اس کی مغفرت کا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے معاف فرما دیتا ہے، جو چاہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ مراد یہ کہ دنیا کے اندر تو کوئی آدمی اگر کفر اور شرک سے بھی توبہ کرے تو یہ اس کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے، پیریڈ ہے کہ دنیا کے اندر وہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ توبہ نہیں کی ہے، دنیا میں توبہ نہیں کی اور کفر شرک لے کر مر گیا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی مغفرت کی صورت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کا عذاب ہی ملے گا۔ ہاں ایمان لے آئیں، دنیا کے اندر شرک کفر سے توبہ کر کے کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ توبہ اللہ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ کفر اور شرک کو بھی ختم کر دیتی، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اسلام
سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جو مسلمان ہو گیا تو اب کفر اور یہ سب کچھ جو بھی اس کے گناہ تھے اللہ سب معاف فرما دے گا۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ کفر لے کر ہی دنیا سے چلا گیا، شرک لے کر دنیا سے چلا گیا، تو اس کے لیے کوئی مغفرت کی صورت نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ ترجمہ فرمایا کہ منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اور وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، سبحان اللہ، تمام عزتوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ یہاں پر ان منافقین کے حوالے سے یہ بیان ہو رہا ہے جو منافقین ادھر زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، اور کافروں سے دوستی کیے ہوئے۔ کیوں کیے ہوئے؟ وہ شاید یہ گمان کرتے تھے کہ اسلام کو تو اتنا غلبہ نہیں ملے گا، اور یہ کفار یہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ رہیں گے، تو ہم ان کے ساتھ بھی اٹیچ رہیں، ان کے ساتھ بھی دوستی رکھیں، اور یوں وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہ کر اپنی گویا کہ ایک طرح کی عزت چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ان کے پاس کیا عزت لینے کے لیے جاتے ہیں؟ مومنوں کو چھوڑ کر دوستیاں ان سے۔ یہ آج کے بھی رویہ ہے مسلمانوں میں، کئیوں میں، بالخصوص بات کریں کہ جن کو بڑے بڑے ملکی سطح کے ہوں یا کوئی اور بڑے بڑے منصب اور عہدے ملتے، تو وہ بھی غیر مسلموں کے قدموں میں جا کر عزت کی تلاش کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کی خوشنودی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ساتھ وفاداری اور اپنے لوگوں کے ساتھ بدعہدی، ادھر عزت احترام اور ہر طرح کی حکم اور خوشنودی ماننے کے لیے تیار، اور مسلمانوں کے لیے دل کے اندر نفرت، ٹیڑھا پن، تو پھر کبھی بھی عزت وہ نہیں ملے گی، کبھی بھی عزت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمام کے تمام عزت وہ تو اللہ کے لیے، یعنی اللہ مالک ہے سب عزتوں کا۔ تو ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ رب العالمین، اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی عزت کا مالک نہیں، کسی کی عزت ہی نہیں۔ ہاں، رب جسے عطا فرمائے، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو عزت عطا فرمائی، اللہ نے مومنوں کو عزت عطا فرمائی، اپنے پیارے بندوں کو عزت عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں یہ بات فرمائے گی تو دوسری جگہ یہ بھی بات ارشاد فرمائے گی کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے۔ تو یہاں جو ہے تو وہ مراد یہ کہ ساری عزتوں کا مالک وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ہاں، اللہ کی اذن اور اللہ کی عطا سے یہ عزتیں اللہ نے آگے بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا، جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات واضح طور پر کہ اللہ کے احکامات، قرآن مجید فرقان حمید، جب رب کے احکامات یعنی قرآن پاک، دین، اسلام، اس کے حوالے سے مذاق کیا جا رہا ہو، کہ کسی ایسی مجلس محفل میں، ایسی گیدرنگ میں دین کا مذاق کیا جا رہا ہو، تو مومنوں کو، ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ حکم ضرور ہے کہ جہاں پر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو ہاتھ سے روکیں گے، جیسے کوئی حکمران ہیں جن کو یہ درجہ حاصل ہے۔ اچھا، پھر ایسے کہ جہاں پہ زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے بھی روکیں گے، اور اگر یہ طاقت قدرت کچھ نہیں ہے روکنے کی، تو پھر کم از کم یہ نہ ہو کہ ان کا حصہ بن کے بیٹھے رہیں، بلکہ وہاں سے دل کے اندر برا جانتے ہوئے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔
یا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ انکم اذا مثلکم، فرمایا تم ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جن کو دین کے ان معاملات کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں اس طرح، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو معدل اسلام دشمن لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ بالکل نہ بیٹھنا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے، آپ وہ سنتے ہیں، ایسوں کو سننا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے، جو بیٹھ کر آدمی کام کرتا ہے، کسی مجلس میں جا کر کام کرتا ہے، بیٹھک میں جا کر کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ وہی کر رہا ہے، تو ایسوں کو سننا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے تم جدا ہو جاؤ۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ آدمی کو اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو کوئی لوگ اگر برا بھلا بول رہے ہوں تو کیا کوئی برداشت کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کی برائی بھی سنتا رہوں، برا بھلا بھی سنتا رہوں، بیٹھا بھی رہوں؟ نہیں بیٹھے گا۔ تو غیرت ایمانی تو اور زیادہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر آدمی بدرجہ اولا یہ کرے کہ وہاں سے اٹھ جائے، ایسے بیٹھنے کا بالکل ٹوٹل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور وہاں سے آدمی اٹھ کر چلا جائے۔ اور ایسوں کی دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نا، برے ہم نشین سے بچو، برے کی دوستی سے بچو کہ تم ان جیسے ہی نہ تم جو ہے وہ مشہور ہو جاؤ۔ ظاہر پہچان میں تو انہی جیسا ہے گا، تو انہی سے پہچاننے جاؤ گے۔ ان کی دوستی سے بچو، ان کی رفاقت سے بچو، ایسوں کو دوست ہی نہ بناؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک اور حدیث پاک ہے کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے وہ دوست کس کو بنا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسی بری صحبت ہوتی کہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، وہ جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا ایک طرح کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، فتح ملی تو مال غنیمت بھی ملے گا۔ اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو، یعنی ان کو فتح ملے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکا نہ تھا؟ تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا، کوئی راہ نہ دے گا۔ یہاں منافقوں کی چال بیان کی ہے، دونوں طرف رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی تھی تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں بھی دو۔ اچھا، کافروں کو فتح ملی کہیں تو یہ پھر کہتے تھے ان کو جا کر بلیک میل جسے کرنا کہ دیکھو ہم تم پہ غالب نہ تھے، یعنی اگر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف ہوتے تو تمہیں یہ فتح نہ ملتی، یہ جیت نہ ملتی تمہیں، تو لہذا ہمیں ہمارا حصہ دو، یعنی ادھر سے بھی لیتے اور ادھر سے بھی لیتے۔ تو منافق ہوتا ہی وہی ہے جو کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، اور وہ اپنے مفاد کے چکر میں ہی رہتا ہے۔ علامہ الحفیظ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یا منافقوں کی ایک بری خصلت کو بیان کیا گیا کہ وہ منافق کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گمان میں گویا کہ اللہ کو فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا مراد یہ کہ مسلمانوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ حقیقتاً اللہ کو تو کوئی نہیں دے سکتا، تو یہاں مراد یعنی مسلمانوں کو جو دھوکہ دے رہے ہیں۔
آگے فرمایا کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ دنیا کے اندر بھی طرح طرح کی رسوائیاں اور آخرت میں عذاب۔ اور ساتھ اللہ پاک نے منافقوں کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، بڑے سستی اور کاہلی سے یہ نماز کی طرف کھڑے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اتنا، مگر تھوڑا، کیونکہ یہ بالکل دل سے نہیں کرتے۔ منافقین کا طریقہ بیان کیا گیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کرتے ہوئے وہ کھڑے ہوتے۔ ناظرین کرام، اس سے ہمیں بھی بچنا ہے۔ آج بھی لوگ قصدن بھی، کبھی تراویح کی نماز ہو یا عام جماعت پہ، قصدن یوں کہتے کہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہونا کہ ابھی رکوع میں چلا جائیں تب شامل ہوں گے، بیٹھے رہیں گے، کچھ اور کرتے رہیں گے۔ تو اس کو بھی علماء کرام نے اس آیت کے تحت تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منافقوں کی علامت بیان کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز یا تو سرے سے پڑھنا ہی نہیں، یا پڑھنا لوگوں کے لیے، اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو وہ سرے سے پڑھتا ہی نہیں، اس نے نماز پڑھنی ہی نہیں تھی، لیکن لوگوں کے لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ بڑی بغیر دل جمی کے وہ خشوع خضوع کے بغیر ادھر ادھر توجہ قصدن لے جا کر بس ایسے ہی نماز پڑھا، تو یہ سب صورتیں نماز میں سستی کرنے والی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ پاک خشوع خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ فرمایا درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہاں پر ان کے بارے میں یہ واضح بیان فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ ڈگمگا رہے ہیں، نہ کفر میں صراحتاً پڑھتے ہیں اور نہ ایمان صراحتاً لاتے ہیں، مطلب دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں زبانی طور پر ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، تو منافق۔ اچھا، نہ واضح شرک کرتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا یہ کافر ہیں مشرک ہیں، نہ یہ، تو وہ دونوں طرف ڈگمگا رہے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ہدایت پر آنے کی امید نہ رکھیں، جسے ہدایت اور توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ ہی گمراہ کر دے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ آپ نہیں پائیں گے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے شریک کوئی حجت قائم کر لو؟ یعنی یہ تو منافقوں کا شیوہ اور طریقہ ہے کہ جو ان سے دوستیاں کرتے ہیں کفار سے جا کر۔ اے ایمان والو، تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی، ان سے دوستی نہیں کرنی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم تو اپنے ہی خلاف ایسی ایک حجت قائم کر رہے ہو کہ تم نے کافروں کے ساتھ دوستی لگا لی، یا اپنے خلاف ایک حجت قائم تم نے کر لی۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ منافقین کی خصلت ہے، ایمان والے کی عادت یہ نہیں ہو سکتی۔ اور آگے منافقین کا عذاب بھی بیان کیا اگلی آیت مبارکہ میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، ان کا ہرگز کوئی بھی مددگار نہ پائے گا۔ یا منافق کی سزا بیان کی کہ منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے زیادہ اس کو سزا ہوگی، کافر سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ بظاہر یہ کلمہ پڑھ کر یہ مسلمانوں اور ان مجاہدین کے ہاتھوں سے محفوظ رہا کہ جب بھی کوئی جنگ وغیرہ میں تو وہاں یہ محفوظ رہا، کیونکہ اگر یہ کافر مشرک ہوتا تو پھر تو وہی حکم ہوتا جو دوسروں کا تھا، اور ادھر مسلمانوں کو اس نے دھوکے میں بھی مبتلا کیا، مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا کیا۔ تو اس لیے منافق کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اس میں منافقین ہو۔ اللہ اکبر۔
آگے فرمائے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے لوگوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، اچھے عمل کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، وہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگلی آیت میں کتنا پیارا، سبحان اللہ، اللہ کریم کتنا ہے، فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اللہ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، شکر ہے، تو سب کچھ ہے، سبحان اللہ۔ اور آدمی ایمان کی حالت سے ہی رہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے ہی رہے، رب تعالیٰ تو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ تو جو شکر گزار ہیں اور ایمان والے ہیں تو رب تو ان کی قدر کرنے والا ہے، رب ان کی قدر کرنے والا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کا ایک استثناء بیان کر دیا کہ منافقین کی سزا، اور پھر جہنم کے نچلے طبقے میں ہونا، اور پھر آگے کہا کہ مگر وہ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، اصلاح کرے۔ تو یہ جو پچھلا اس کو پاس جو نفاق تھا نا، منافقت تھی، اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اب یہ ایمان لے آیا، اصلاح کر لی، یہ سب کچھ کر لیا، تو وہ پچھلا اللہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین کرام، سورہ نساء کا درس جاری ہے اور 5ویں پارے کا اختتام ہوا ہے۔ 5ویں پارے کا آج ہمارا اختتام ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ درس بالترتیب ہی چل رہا ہے اور ہم انشاءاللہ 6 پارے کی بھی چند آیات مبارکہ ان کا ہم درس وہ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو 6 پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ بری بات کو، اور بری بات کو اعلان کرنا، پوشیدہ باتوں کو اعلان کر دینا، یہ اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی کے کوئی پوشیدہ معاملات ظاہر کرتا ہے، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی مراد لیا گیا کہ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور یہ بھی مراد لیا گیا ہے گالیاں بکنا۔ گالی آج ہمارے معاشرے میں زبانوں پر جاری ہیں، کئیوں کا تکیہ کلام ہی بن چکا ہے، وہ گالی دیتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہی نہیں گالی کے بغیر۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا ہے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ ایک چیز کا استثناء ضرور یہاں پہ کیا گیا، الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم ہوا، یعنی جو مظلوم ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا یہ کچھ اس کا ازالہ کرنے کے لیے بادشاہ وقت کو یا جو بھی اس کی جگہ اور مقام ہے وہ ان کے سامنے اظہار کرے گا۔ تو مظلوم کو اجازت ہے وہ اظہار کرے اور وہ بتائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن عام کسی دوسرے کو کہ وہ دوسروں کی بارے میں پوشیدہ باتیں کھولتا رہے، یوں کرتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک شان نزول بھی بیان کیا گیا، کہا کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی کے یہاں مہمان بنا، تو جب وہ وہاں سے نکلا ان لوگوں نے اس کی مہمان نوازی کوئی اتنی زیادہ خاطر
تواضع نہیں کی تو پھر وہ لوگوں کو بتانے لگا، برا بھلا کہنے لگا اور لوگوں کو بتانے لگا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ کو یہ بری بات پسند نہیں ہے، اس سے عبرت حاصل کریں آج کے دور میں بھی، کہ جو لوگ کئی مہمان بن کے بھی جاتے ہیں اور پھر جن کا مہمان بن کے گئے ان کی برائیاں کرتے ہیں، جگہ جگہ ان کی برائی کریں گے، ادھر برائی ادھر برائی ادھر برائی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ بیچارے لڑکی والے بات کو پریشان ہوتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے، داماد صاحب ناراض نہ ہو جائے، تو اگر تھوڑی بہت کوئی وہاں کمی رہ گئی تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ بنا لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں مہمان بنے اور اس کو گناہگار بنا دے۔ کہا حضور گناہگار کیسے بنائے؟ فرمایا کہ اس کے پاس ٹھہرے، کہ جس کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ لہذا اتنے دیر ٹھہرنا بھی کہیں جائز نہیں ہے کہ سامنے والوں کو تکلیف میں پہنچا۔ جی ہاں بالکل، دین نے مہمانوں کے بھی وہ حقوق بیان کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میزبانوں کے بارے میں بھی حقوق بیان کیے ہیں۔ آگے فرمایا ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے، معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرو بھی، بھلائی کرو بھی، چاہے اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو، یا برائی سے ہی باز آ جاؤ کسی کے ساتھ اور درگزر سے کام لے لو، معاف کر دو، تو اللہ پاک جو ہماری کئی غلطیاں معاف کرتا ہے وہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا، وہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ والا پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی صلح بھی کر لیتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ ناظرین، معاف کرنے کی عادت بنائے، اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل میں انتقام کا جذبہ نہیں کہ بھئی انتقام بھی لینا ہے، بدلہ بھی لینا ہے۔ معاف بھی کیا ہے تو بھائی پھر آپ نے کاہے کا معاف کیا ہے، کس چیز کا آپ نے معاف کیا ہے؟ تو معاف کا مطلب یہی کہ اب انتقام نہیں۔ ہاں ہے، یہ بڑا عظیم کام ہے معاف کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے۔ اس کے لیے ہمت بھی اتنی چاہیے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو پکڑے اٹھا کر پھینک دے، اس کے سینے پہ چڑھے کہ میں بڑا طاقتور ہوں۔ بہادر تو وہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو گرا دے۔ بہادر تو وہ ہے کہ قدرت رکھتا ہے طاقت کے باوجود وہ بدلہ لینے کی، لیکن معاف کر دے، اپنے غصے کو پی جائے۔ یہ شخص، یہ بہادری ہے، اور یہ ہم نہیں دکھاتے عام طور پر۔ یہ دکھانی چاہیے، یہ بہادری دکھانی چاہیے۔ وہ بہادری اچھی نہیں ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، کسی کو ڈرائے، خوف میں مبتلا کرے، وہ اچھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کون سا تیرا بندہ ایسا ہے کہ جو تیرے نزدیک بڑی عزت والا ہے، بڑی عزت والا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ شخص کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہو اس کے باوجود معاف کر دیں۔ ایک وہ شخص جو بدلہ لینے پہ قادر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے معاف اس نے بھی کیا ہے، لیکن جو پاور رکھتا ہے، انتقام بدلہ لے سکتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہے۔ یہ دنیا کی عزتیں یہ ایسی ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں، ختم ہو جانی۔ اگر کہیں ہیں وہ بھی اپنے حلقہ احباب میں کہیں کسی کی ہو، لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ کام کریں کہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کریں، رب آپ کو جو عزتیں دے گا، سبحان اللہ۔ اس لیے تو ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ جو حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ تکلیف ہی تکلیف ہے اس بندے سے، کوئی اچائی نہیں ہے، شر سے بھی کوئی امن میں نہیں رہتا۔ ایسا ہمیں نہیں بننا میرے بھائیو۔ عفو درگزر والا وصف یہ اپنے اندر اپنائے۔ میاں بیوی زوجین کے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہیے، اس سے گھر آباد رہیں گے، شاد رہیں گے۔ دوست احباب، ساتھ کام کرنے والے، بزنس کرنے والے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج اپنے آسان درس قرآن سماعت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن۔